بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون۔ ترجمہ اور یتیم جب تک پختگی کی عمر کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک اس کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہتر ہو، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔ البتہ اللہ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتا، اور جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو، چاہے معاملہ اپنی قریبی رشتہ دار کا ہی ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ لوگو، یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تمہیں تاکید کی تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مہر شدہ وصیت بیان کی جا رہی تھی، جن میں سے تقریباً 5 کا بیان ہو چکا۔ پہلا حکم دیا تھا اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرا حکم تھا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تیسرا حکم تھا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اولاد کو غربت بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ چوتھا تھا ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، پانچواں حکم تھا کسی جاندار کو قتل مت کرو۔ آج جی آیت ہیں، اس میں 4 حکم بیان کیے۔ چھٹا حکم ولا تقربوا مال الیتیم، چھٹا حکم یہ ہے کہ یتیم کے مال کو ناحق استعمال مت کرو، یتیم کے مال کو ناجائز استعمال مت کرو۔ الا باللتی ہی احسن، ہاں احسن طریقے سے استعمال کرنے کی گنجائش ہے۔ احسن طریقہ کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں احسن طریقہ یہ ہے کہ اس کے مال کو بڑھانے کے لیے کسی کاروبار میں، تجارت میں لگانا چاہو تو لگا سکتے ہو، اور اس بات کا احتمال اس میں یقینی ہو یا زیادہ ہو کہ زیادہ تر اس طرح کے کاروبار اور تجارت میں نقصان کم ہوتا ہے، تاکہ یتیم کا مال ضائع نہ ہو جائے۔ ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ الا باللتی ہی احسن، چونکہ وہ آپ کے ماتحت ہے، آپ کے سرپرستی میں ہیں، آپ اس کو کھلا رہے ہیں۔ اگر آپ کی اپنی اتنی استطاعت نہیں کہ اپنے مال سے اس کو کھلاؤ پہناؤ، تو یہ ہے کہ اندازہ حساب لگا کر جتنا اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں اس کے مال سے لے سکتے ہو۔ الا باللتی ہی احسن، احسن طریقہ یہ ہے۔ اور عجیب بات فرمائی قرآن مجید کی آیت یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ وہ لوگ جو ظلم کے ساتھ، ناجائز طریقے سے، ناحق طریقے سے یتیم کے مال کو کھاتے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے اتنا سخت گناہ ہے، اتنا سخت اس کا انجام ہے کہ وہ لوگ جو یتیم کے مال کو کھاتے ہیں، اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ کتنا سخت گناہ ہے، اس لیے یتیم کے مال کے کھانے سے بچنا چاہیے۔ اچھا بھئی، اب یتیم وہ ہماری سرپرستی میں ہے، اب مال اس کو واپس کب کرنا ہے؟ قرآن مجید نے کہا حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اشدہ پختگی کی عمر کو پہنچ جائے۔ اب پختگی کی عمر کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں اس کی ابتدا بلوغت سے ہو جاتی ہے۔ 15 سال کی عمر سے اس کی ابتدا ہو جاتی ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے، یتیم بچہ ہے اور آپ کی زیر سایہ ہے، اس کا مال آپ کے پاس موجود ہے، جب بچہ بالغ ہو جائے اب اس کو مال دے سکتے ہو۔ لیکن قرآن مجید کی ایک اور آیت فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، یہ مال اس ٹائم دینا ہے جس ٹائم بچے کے اندر بلوغت کے بعد اس بات کی صلاحیت دیکھو کہ یہ مال کو ضائع نہیں کرے گا، یہ مال کو صحیح جگہ پہ استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اچھا کاروبار کر سکتا ہے، اس کے اندر سمجھ بوجھ ہے، پھر تو بلوغت کے بعد دے سکتے ہو۔
اگر بچے میں ابھی اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ اپنے مال کو صحیح طریقے پہ استعمال کر سکے، صحیح جگہ استعمال کر سکے، اب نہیں دینا یہاں تک کہ وہ 25 سال کی عمر مفسرین نے ذکر کی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 25 سال کی عمر تک اس کو نہ دیں۔ جب 25 سال کی عمر ہو گئی ہے، اب چاہے اس کے اندر وہ صلاحیت آئی ہے یا نہیں آئی، آپ دے دیں۔ لیکن بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، 25 سال کے بعد بھی دیکھا جائے گا کہ آیا اس میں یہ صلاحیت اب آ گئی یا نہیں آئی۔ اگر تو آ گئی پھر تو دے دیں، نہیں آئی اب نہ دیں، بلکہ جو شرعی قاضی ہے، جو شریعت کے مطابق فیصلے کرنے والا حاکم ہے، وہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اب یہ مال لے کر اس آدمی سے کسی اور ذمہ دار کے حوالے کر دے، لیکن بچے کو ابھی بھی نہیں دے سکتے۔ یہ ہے حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بچہ پختگی قوت والی عمر کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ساتواں حکم دیا ہے ناپ تول میں کمی مت کیا کرو۔ وَأَوْفُوا، پورا پورا تولو، کیل کو اور میزان کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ اور کتنا اہم حکم ہے یہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ناپ تول کرنے والوں کو یہ حکم دیا تھا کہ جب تم ناپ تول کرو تو اس بات سے ڈرا کرو کہ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے پچھلی امتوں پر عذاب نازل ہوا تھا۔ اس لیے ڈرنا چاہیے کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ آگے حکم دیا لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العزت کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مفسرین نے دو مطلب بیان کیے۔ ایک مطلب تو یہ بیان کیا لا نکلف نفسا الا وسعها، آپ اپنے طور پر احتیاط کے ساتھ پورا پورا تول کر دے رہے ہیں، غیر اختیاری طور پر کوئی کمی ہو گئی آپ سے پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ دوسرا حکم تفسیر مظہری والے نے جو لکھا ہے وہ یہ لا نکلف نفسا الا وسعها، ناپ تول میں کمی نہ کرو، پورا پورا دو۔ لیکن اللہ رب العزت کسی نفس کو اس کی طاقت زیادہ مکلف نہیں بناتے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم دیو تو دیتے وقت زیادہ دو، کم نہ کرو۔ احتیاط یہ کہ زیادہ دو۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا زن وارجع، جس ٹائم تم تولنے لگو تو تولو، زیادہ تولو، دیتے وقت تولو، زیادہ تولو، زیادہ دو۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، وہ آدمی اللہ کو بہت محبوب ہے جو جب دیتا ہے تو زیادہ دیتا ہے اور جب لیتا ہے تو اپنے حق سے کم لیتا ہے۔ لیکن یہ حکم زبردستی نہیں ہے۔ اصل جو حکم ہے وہ یہ کہ جب دو تو پورا پورا دو اور جب لو تو پورا پورا لو، کمی بیشی نہ کرو۔ لیکن مفسرین نے اس میں ایک اور مسئلہ بیان کیا، فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، یہاں تو حکم دیا ہے کہ ناپ تول میں کمی مت کرو۔ جو افسر ہے یا جو ملازم ہے یا جو دکاندار ہے، ملازمت کے طور پر رکھا ہوا ہے یا کہیں پہ ڈیوٹی کر رہا ہے، وہ آدمی بھی اس کی ڈیوٹی کرنا، اس کا ملازمت کرنا، وہ بھی اس آیت میں داخل ہے۔ کس طرح؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، موطا امام مالک میں لکھی ہوئی ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی کو نماز پڑھتے دیکھا تو وہ نماز کے ارکان صحیح طرح ادا نہیں کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، نماز میں تطفیف سے کام لیا کرو۔ تطفیف کیا ہے؟ کہ بھئی اپنے نماز کے جو اراکین ہیں، جو ارکان ہیں، ان کو پورا پورا ادا کیا کرو۔ اسی وجہ سے امام مالک نے فرمایا کہ یہ ناپ تول میں کمی کرنا، یہ حق کا پورا پورا دینا، اس میں کمی بیشی نہ کرنا، یہ صرف ناپ تول کے ساتھ نہیں بلکہ ہر معاملے میں ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو ڈیوٹی کرنے والا ہے وہ اپنی ڈیوٹی میں کمی بیشی نہ کرے، جو ملازمت کرنے والا ہے وہ وہاں پر ڈنڈی نہ مارے، جس نے کسی کے ساتھ کہا ہے کوئی معاملہ طے کیا ہوا ہے اس میں کمی بیشی نہ کرے، جو بات طے ہے اس کے مطابق پورا پورا کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈیوٹی 8 گھنٹے کی 7 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے میں 8 گھنٹے کی تنخواہ لے رہا ہوں، یہ اس ناپ تول کی کمی کے اندر آ جائے گا۔ اس لیے فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العزت نے جب ہمیں حکم دیا تو اب کسی نفس کو اس کی وسع سے زیادہ مکلف نہیں بنایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب ہو۔